وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا، دل سیدھے ہو جائیں گے، اور جب دل قلب ہدایت پا جائیں تو پھر کوئی تکلیف انسان کے عقیدے میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی، انسان کے عقیدے کے اندر تیقن کے اندر کمزوری پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ اذن کہ جو ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے، تو کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، جس کا یقین پختہ ہو جائے، جس کا اذعان مضبوط ہو جائے، تو اللہ اس کا صلہ کیا دیتا ہے؟ مال و دولت، یہ کوٹھیاں کاریں، یہ عظمتیں، یہ فیکٹریاں، یہ ابھی اللہ کا انعام ہے، اور اگر اللہ نصیب کر دے تو اس پہ شکرانے کا سجدہ بجا لانا چاہیے، یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی نظر میں بہت چھوٹی ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بہت حقیر ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا و ما فیہا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو کافر کو مچھر کا پر بھی نہ دیتا۔ تو یہ تو اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس پہ نہیں راضی۔ نمرود کو کتنے خزانے دے دیے، تو یہ ہے اس کا انعام، لیکن یہ انعام دنیاوی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے تو اس نے یہ دیا ہے۔ بہت ساروں کو اس نے نہیں دیا اور اللہ ان پہ زیادہ راضی ہے، جن کو دیا ہے اللہ ان پہ بھی راضی ہے، تو یہ اس کی رضا اور عدم رضا کی دلیل نہیں ہے۔ وہ جو چیز عطا کرتا ہے، جس پہ راضی ہوتا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، اس پہ توکل رکھتا ہے، تو اس کو اللہ عطا کیا کرتا ہے۔ سن لیے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ میری بات نہیں ہے، یہ خود میرے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر پختہ یقین رکھے، يَهْدِ قَلْبَهُ، ہم اس کے دل کو ہدایت کا چراغاں نصیب کر دیتے ہیں، اس کے دل کو ہدایت کا نور دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا، سب اس کے علم میں ہے کہ کس کا ایمان کس درجے کا ہے، ہمارے کہنے کا نہیں، وہ خود جانتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت سے وہ خود آگاہ ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کس کا عمل کتنا مضبوط ہے۔ آج کی دنیا میں انسان اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں چاند پہ گیا ہوں، بلندیوں پہ جانا یہ انسان کے لیے بہرحال ایک باعث افتخار ہے۔ یہ جو چھلانگیں لگاتے ہیں اور اچھلتے ہیں، تو اگر کوئی باقیوں کی نسبت تھوڑا سا اونچا اچھل لے تو وہ بھی ناز کرتا ہے کہ میری چھلانگ اونچی ہے، اور جو چھلانگ لمبی لگا لے تو وہ بھی فخر کرتا ہے کہ میری چھلانگ باقیوں کی نسبت سے لمبی ہے۔ تو یار کوئی اچھل لے، بعد میں ٹانگ چاہے توڑا بیٹھے، لیکن جو اچھل لے لوگوں سے، اچھل کے اوپر چلا جائے، وہ بھی ناز کرتا ہے میں سب سے اوپر اچھلا ہوں۔ تو پھر انسان کی طبع میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ بلندی کو، چاہے مادی تک بلندی ہو، چاہے فکری بلندی ہو، چاہے اس کی جو ہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے عروج ہو، علم و فہم کے اعتبار سے اس کا عروج ہو، منصب داری کے اعتبار سے اس کی بلندی ہو، اس پر انسان فخر کرتا ہے۔ تو پھر جو چاند پہ چلے گئے ان کا فخر تو بجا ہے، اور آج بھی وہ اپالو 11 کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ناسا میں، وہاں وہ لوگ جاتے ہیں، تو ہم بھی جب گئے تو ہم نے کہا ہم بھی اسے دیکھیں گے، اور وہاں میلہ لگا ہوا تھا کہ، اور یہ ان کے لیے اعزاز ہے اور ان کے لیے فخر ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر بیٹھ کر کے جو ہے وہ چاند کی چھاتی کو روند کے آئے ہیں۔ تو وہاں انسانیت کا فخر ایک اعتبار سے سارا فخر سے بلند ہوتا ہے کہ انسان نے جو ہے وہ چاند کی چھاتی کو روندا ہے۔ تو پہلے تو بات میں عرض کیا کہ چاند پہ لوگ جا کے فخر کر رہے ہیں، لیکن یہ چاند میرے حضور کے قدموں میں آیا ہے۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، مان لیا، چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات پھر میرے اور آپ کے آقا مولا وہاں گئے ہیں جہاں انسانی تخیل کی پرواز بھی نہیں ہے۔ اچھا، بات نتیجے کی طرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بلندیوں پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد جو لوگ چاند پہ گئے ہیں، واپس پلٹ کے آئے تو فخر و مباحات کیا، پوری دنیا پہ دعوتیں کی، ملک و ملک گھومے، دنیا نے ان کو تکریمات دی، استقبالیہ دیے گئے، اعزاز و تکریم، پروٹوکول، بہت کچھ ملا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو چاند پہ گئے تھے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ چاند پہ گئے اور اربوں روپے خرچ کیے،
تو وہاں جا کے انسانیت کے لیے کیا لائے؟ یہ کسی ملک کا فخر ہو سکتا ہے کہ وہ چاند پہ گئے، فخر تو ہو سکتا ہے، کسی فرد کا فخر ہو سکتا ہے کہ وہ چاند پہ ہو کر کے آیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ چاند پہ اگر گیا ہے، مان لیا اس کو، وہ انسانیت کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ فخر کرنا کہ میں چاند سے ہو کے آیا ہوں، یہ ایک اور بات ہے۔ ایک درخت پھلوں سے بھرا ہوا ہو اور ایک آدمی پھل اوپر تک چلا جائے اور واپس خالی دامن ہی آ جائے تو وہ کہے کہ میں درخت سے اوپر سے چڑھ کے آیا ہوں۔ میاں نیچے لوگ بھوک میں تڑپ رہے ہیں، تم درخت کے اوپر تک گئے ہو اور پھلوں سے شاخیں لدی ہوئی ہیں، تو تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ وہ کہتا ہے وہ نہیں لا سکا۔ چاند پر گئے تو انسانیت کے لیے کیا لے کر آئے؟ تو وہ مٹی ہے تھوڑی سی، وہ جو دکھاتے ہیں کہ جناب یہ چاند کے سینے سے مٹی اٹھا کر کے ہم لائے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ زمین پہ مٹی پہلے تھوڑی تھی کہ چاند پہ گئے بھی تو مٹی اٹھا کے لائے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا بلندیوں پہ گئے تو امت کی نجات کی ضمانت لے کر آئے، امت کے لیے رب سے ملاقات اور بندگی کا سلیقہ لے کر آئے، 50 نمازوں کی شکل کے اندر۔ یہ تحفہ ہے معراج کا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفاتحہ، اس کو سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں، یہ آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضور گئے تو اس وقت یہ آیتیں لے کر آئے۔ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ خاص ہے، وہاں سے حضور کو تحفے ملے۔ خاص طور پہ بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز بندگی ہے، اور بندگی کا عملی ظہور نماز سے ہوتا ہے۔ علی ناظرہ قرآن پڑھنے سے بھی قلب کا تعلق قلب محمد سے جڑ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف خالی ناظرہ پڑھتے رہو تو دل کا تعلق حضور سے جڑ جاتا ہے، لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ کیسا ڈائریکٹ تعلق ہے اس قرآن کے ذریعے سے بندے اور رب کا پیدا ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہو، غیر متبدل دستور ہمارے پاس ہو، ہماری دنیا اور آخرت کی ضمانت کے اصول اس کے اندر لکھیں، وہ ہمارے پاس ہو، اور ہم اپنی زندگی کو بے چین کیے رکھیں اور اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے سپرد کر دیں، یہ کیا ہو سکتا ہے سوائے پھر بربادی کے؟ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے ہم اس قرآن سے جڑ جائیں، اس قرآن سے اس طرح سے اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ قرآن کے بغیر زندگی گزرنے کا تصور ہی نہ ہو۔ اقبال نے کہا تھا گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا تو قرآن کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ یہ تیری زندگی کا جزو لا ینفک ہے، کبھی تجھ سے جدا ہونے والا یہ تیرے سے نہیں ہے، یہ تیرے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے، تیری زندگی میں شامل ہے یہ قرآن۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے رب سے کہا کہ مالک مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ نے اتنی محبت سے نوازا کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا، اتنا نوازا اپنی محبت سے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا مالک مجھے اپنا قرب دے دے، تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو، میرا قرب قرآن میں رکھا ہے۔ تو یہ پاکیزہ کتاب، اللہ اکبر، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم۔ بلکہ اقبال نے آگے چل کے کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، ای کتاب نیز چیز دیگرست۔ میں تجھے کھل کے نہ بتاؤں جو میرے سینے میں پوشیدہ، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے تو میری گزارش یہ ہوگی ہم اب پریکٹیکل مسلمان بننا چاہیے، عملی مسلمان بننا چاہیے۔ صرف ہم جو ہے وہ سن کے اور گزارا کرنے پہ، جو آج کل جتنی ہم تقریریں سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں، ماضی میں تو اتنے نہیں ہوتے تھے، تو ہم نے اپنے آپ کو بس سننے تک محدود رکھا ہوا ہے، جبکہ دین عمل کا نام ہے۔ ایک بندہ صبح جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، نسخہ لکھواتا ہے، لا کے دراز میں رکھ دیتا ہے، اگلے دن کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، نسخہ لکھواتا ہے اور لا کے دراز میں رکھ دیتا ہے، تیسرے دن اس سے بھی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، نسخہ اس سے لکھواتا ہے اور لا کے دراز میں رکھ دیتا ہے۔ میڈیکل سٹور پہ نہیں جاتا، نسخہ خریدتا نہیں، استعمال نہیں کرتا، بتاؤ کہ اس کو آرام آ جائے گا بیماری کا؟ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس روز جائے،
کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، سویرے صبح سے اپنی فائلیں پکڑی ہیں، ٹیسٹ پکڑے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ہاسپٹل میں۔ میاں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جی میں بیمار ہوں اور میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، تو آرام کیوں نہیں آ رہا؟ بس ایک کے پاس جاتا ہوں، دوسرے دن دوسرے کے پاس جاتا ہوں، تیسرے دن تیسرے کے پاس جاتا ہوں، چوتھے دن چوتھے، آرام بھی نہیں آ رہا۔ تو بندہ پریشان ہو جائے گا، اس کو آرام کیوں نہیں آ رہا؟ تو کسی بھلے آدمی نے پوچھ لیا، جو ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے وہ کھاتے بھی ہو؟ کہا نہیں کھاتا نہیں ہوں، وہ لا کے فائل میں لگا دیتا ہوں۔ تو کہا 100 سال بھی لگے رہو گے تو روگ ختم نہیں ہوگے، بیماریاں ختم نہیں ہوگی۔ ہم یہی کر رہے ہیں، جمعے کے دن بھی دوائی لے کے جاتے ہیں، ہفتے کے دن بھی دوائی لیتے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی لیتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے بھی دیتے ہیں، علماء کی صحبت میں جلسے بھی سنیں، لیکن فائلیں لا کے دراز میں رکھ رہے ہیں، کبھی ان کو استعمال نہیں کیا، عمل نہیں کیا۔ اس لیے من کے روگ ختم کیسے ہوں؟ عمل کرنا ہم جب سیکھیں گے، اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے۔ یہ قرآن ایسی تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھیں، ہو ہی نہیں سکتا وہ نتیجہ نہ آئے جو قرآن نے بتایا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہی نہیں ہے، ہم اس کو کتاب ثواب سمجھ لیا، حالانکہ یہ کتاب ہدایت تھی۔ ثواب بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کتاب ہدایت تھی، یہ ہماری زندگی بدلنے والی کتاب تھی۔ بچپن گزرا، جوانی گزری، ایام کہولت گزرے، بڑھاپا آ گیا، شیخ فانی بن گئے، قبر میں ٹانگے ہیں، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ یہ قرآن نازل کیوں ہوا تھا۔ سنا، اچھا بہت سارے تو سنتے ہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں، چلو سمجھ بھی لیا لیکن عمل نہیں کیا۔ تو داراز میں دیکھو کہ اچھے اچھے ڈاکٹرز کے نسخے، اس کی تھپیاں لگی ہوئی ہیں، فائلوں پہ فائلیں پڑی ہیں، لیکن دوائی کبھی ایک کی بھی نہیں کھائی۔ لیکن اگر کوئی حکیم صاحب کی بھی پڑیا لے لیں، لیکن لے صحیح باقاعدگی کے ساتھ اور پرہیز بھی ساتھ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ روگ اس سے بھی چلا جائے۔ لیکن جو ماہر ہے، پورے ٹیسٹ کر کے جس نے بتایا، کہ تشخیص کر کے بتایا کہ تیری بیماری یہ ہے، پھر تدبیر کی اس کا علاج یہ ہے، پھر عمل کرتا، پھر آرام نہ آتا، دینا تو پھر بھی اللہ نے ہے، لیکن پھر شکوہ تجھے کرتا، تو میرے رب نے قرآن میں انسانی امراض کی تشخیص بھی کی ہے، اس کا علاج بھی کیا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جس قرآن کو میرے رب نے شفا کہا ہے، یہ سینوں کی شفا ہے۔ تمہارے اندر کے روگ ختم ہو جائیں اگر قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، تو آئیے اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ لیں۔